جو انسان کا عمل ہوتا ہے نا وہ ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے بٹوین 10 and 700 times. بٹ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ علی کل حال. الحمدللہ جس رب نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دین کی بات کہہ سکیں اور سن سکیں. تو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ریئلائز کریں کہ جس سیزن میں ابھی ہم گزر رہے ہیں، اٹس ونٹرز، ہاؤ اسپیشل از اٹ، اور اسلام نے اسے کیوں امپورٹنس دی ہے. تو ہمیں کچھ آثار اور ٹریڈیشنز ملتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وائی ونٹرز آر اسپیشل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی ہیسٹی، ہیسن ٹو ڈو گڈ ڈیڈز، جلدی کرو بفور یو آر اوور ٹیکن بائی ون آف دا 7 افلکشنز. 7 چیزیں تمہیں آ کے جب پکڑ لینا، اس سے پہلے اعمال کر لینا، اپنے ٹائم کا اور عافیت کا، پیس کا، سیڈنٹی کا فائدہ اٹھا لو. اور آپ نے وارننگ دی اور کہا کہ ما تنتظرون الی الفقر منسیا، کیا تم ایسی غربت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں ان مائنڈفل آف ڈیووشن کر دے، یعنی تم بالکل ہی بے پرواہ کر دے باقی چیزوں سے اور تم صرف روٹی کپڑا مکان کے پیچھے پڑ جاؤ. غربت کا کیا انتظار کر رہے ہو؟ کیونکہ آج پیسے ہیں اور کل نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں انسان کا. او غنن متخیا، یا ایسی پراسپیرٹی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں کرپٹ کر دے، یا تم ایسی ڈیزیز کا انتظار کرو جو تمہیں ڈسیبل کر دے، اور سچ سینیلٹی وچ ول میک یو مینٹلی انسٹیبل، یا دجال کا انتظار کر رہے ہو جو سب سے بدترین فتنہ ہے، یا تم قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہو جو سب سے بیٹر ہے اور گریویس ہے. کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہم کیوں اتنے چل موڈ میں اور کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی تک سال کے سال گزرتے جا رہے ہیں، لوگ اس دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، بٹ میں اور آپ ہم ابھی تک اسی اسٹیٹ اور سچویشن میں اپنے آپ کو بہتر نہیں کر رہے اور اس ٹائم کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں لوگ اکثر لوگ یعنی میجورٹی 90% آف دا پیپل ویسٹ اٹ، صحت اور فارغ وقت. تو آپ نے کہا تھا کیا کرو؟ 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو. اپنی یوتھ کا فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے تم بوڑھے ہو جاؤ. اپنی ہیلتھ کا فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے تم بیمار ہو جاؤ. اپنے ٹائم کا فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے تم بزی اتنے ہو جاؤ کہ تمہیں ٹائم نہ ملے. اپنی رچنس کا، غنا کا فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے تم پہ مشکل حالات آ جائیں. اور اپنی لائف کا فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے تم مر جاؤ. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ یہ جو ونٹرز ہے نا، یہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سپرنگ ہوتا ہے، اعمال کے لیے سپرنگ ہوتا ہے، بہار ہوتا ہے. کیوں؟ بیکاز دا نائٹس آر لانگر اینڈ اٹس ایزی ٹو پے تہجد، بیکاز اف یو سلیپ یو ول ایزیلی گیٹ 8 hours اور 7 hours اینڈ یو کین ویک اپ بفور فجر. آپ عشاء کے بعد سو جائیں، یو ول گیٹ 8 hours اینڈ دا ڈیز آر شارٹر، یو کین فاسٹ ایزیلی. ایک اور حدیث بڑی کمال کی، جو شخص چاہتا ہے نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے تو وہ 4 کام کریں: افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. تم چاہتے ہو رب العالمین کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلام کو عام کرو، اسپریڈ پیس، بی پیسفل. لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرو، لوگوں کے لیے پیسفل رہو، ڈونٹ ہارم. آپ کی پریزنس میں لوگ پیسفل محسوس کریں، لوگ ایزی محسوس کریں. آپ کی محفل میں یہ نہ کہیں یار کوئی بات نکل گئی مجھ سے تو اس نے تو آگے کر دینی ہے، یا اس کے ہارم سے میں محفوظ نہیں ہوں، یا اس کی بدتمیزی سے، اس کے ریوڈ بیہیویئر سے میں لوگ انسیف فیل کریں آپ کی گیدرنگ میں. رادر بی سم ون who spreads peace, who says salam and who is peaceful. And a Muslim is always peaceful. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کھلاؤ لوگوں کو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 10 غلام آزاد کرنا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں 10 اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں. اللہ اکبر. کھانے کھلائیں، لوگوں پہ خرچ کریں. واصل الارحام، اور رحم کے رشتے جوڑ کے رکھیں.
چاہے کہ بہت ہی برا شخص بھی کیوں نہ ہو نا آپ کی فیملی میں، اسے سلام دعا کم از کم رکھیں، اتنا تو کم از کم رکھا کریں، بالکل ہی کٹ آف نہ کر دیا کریں. اور یس نو ڈاؤٹ اس کے آپ شر سے بچیں، بٹ یہ ہے کہ صلہ رحمی لازمی رکھیں، اور جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ تو اور بھلائی کریں. صل من قطعک، صلہ رحمی وہ ہے جو تم سے توڑے اسے جوڑو. واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کریں جو آپ پہ ظلم کرے. واعطِ علی ما حرمک، اس کو عطا کریں جو آپ کا محروم کرے. یہ تو صلہ رحمی ہے. تو یہ تم کام کرو. تیسرا اور چوتھا کام کیا ہے؟ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تم یہ 4 کام کرو، رب العالمین کیا کام کریں گے قیامت کے دن؟ تمہیں سلامتی کے ساتھ الفردوس الاعلیٰ میں یا اپنی رب کی جنتوں میں داخل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کن کو خلافت دیں گے، زمین میں بادشاہت دیں گے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس نے گناہوں سے بچ گیا، اور ہمارے جو دھمکیاں تھیں نا، جو ہم نے ڈرایا تھا جہنم کی آگ سے، اس سے بچ کر گناہ چھوڑ دیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ I don't know of any single companion except they would take something out of this portion of the night. And that's why they were with the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم لوگ اتنے عرصے بعد آئے ہیں because they were smart people. اور فاسٹنگ کے بارے میں اللہ اکبر اتنی کمال کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1151. اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ ہر جو انسان کا عمل ہوتا ہے نا، وہ ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے بٹوین 10 and 700 times. بٹ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا، کیونکہ وہ اپنی ڈیزائرز کو اور اپنے فوڈ کو میرے لیے روک کے رکھتا اور چھوڑتا ہے. تو پہلے کا جو 3 تباہ کر دینے والے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ گریڈ، لالچ، جو جس کو اوبے کیا جائے، مال کی لالچ، شہرت کی لالچ، فیم کی لالچ، فلاں کی جیب میں کیا ہے، فلاں کی لالچ. دوسرا ویمز دیٹ آر فالوڈ، خواہشات جن کو فالو کیا جائے، گناہوں کی خواہشات، جو دل چاہ رہا ہے وہ کرنا. اور تیسری چیز اے مین بینگ امپریسڈ بائی ہمسیلف، انسان اپنے آپ سے بڑا امپریسڈ ہو کہ میں بڑی کچھ ہوں، اور یہ سب سے بدتر ہے یعنی تیسری میں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیلویفک ورچوز ہیں، جو نیکیاں جو انسان کو نجات دیتی ہیں، وہ پتہ کیا ہیں؟ عدل کرنا غصے اور پلیجر کے ٹائم میں، پہلی چیز تو یہ ہے. جسٹس قائم کرنا، چاہے غصہ ہو یا انسان خوشی کے موقع پہ ہو. دوسرا ماڈریشن ان ویلتھ اینڈ پاورٹی، جب مال ہے تب بھی میانہ روی، اور جب غربت ہے تب بھی میانہ روی. اور تیسرا اللہ اکبر فیئرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پبلک اینڈ پرائیویٹ، پبلک اور پرائیویسی میں اللہ کا خوف. یہ تو 3 وہ اعمال ہیں جو کہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور چیز بتائی کہ کچھ ایکسپیشنز بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اعمال بتائے جو جنت میں درجات کی بلندی کے باعث بنتے ہیں. تو اب فرمایا جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں نا گناہ، وہ یہ ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا اس کے بیچ میں، یعنی اگر ظہر پڑھ لیے تو عصر کا انتظار ہونا، عصر پڑھ لیے تو مغرب کا انتظار ہونا، ویٹنگ. سبحان اللہ، ویٹنگ فار پریئر از ورشپ اٹ سیلف. اور جو دوسرا عمل ہے جو کہ گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے، اور یہ جو عمل ہے صرف ونٹرز میں کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. انسان کے ویسے بھی وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بٹ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو ویسے نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے. اور تیسرا پیدل چل کے جانا فار نماز باجماعت. تو یہ ونٹرز میں اچیو کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، خاص طور پہ ان ونٹرز کا روزے رکھیں. اور سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھنا. اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو رات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا کریں، اور اپنی دعائیں قبول کروائیں، اور اپنی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کروائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جسم کی بیماریاں ہیں نا، یہ قیام اللیل پڑھنے سے ختم ہوتی ہیں انسان کی، اس میں شفا ہے قیام اللیل میں. تو اللہ تعالیٰ
ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.